أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وہو قولہ الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صلوات پڑھی محمد وعلى محمد. آپ حضرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حسین علی ابن چھگن بھائی راجانی، مرحوم حاجی محمد علی ابن یوسف علی مولوی، مرحوم حاجی رمضان علی ابن بچو بھائی اور مرحومہ گل بانو بہن بنت برکت علی داؤدانی، مرحومہ نجمہ بانو بنت برکت علی روجانی، مرحومہ معصومہ بانو بنت غلام حسین جمانی، مرحوم یوسف علی ابن ہاشم بھائی مولوی، مرحومہ امیر بانو بنت تار محمد بھائی، مرحوم داؤد علی ابن رمضان علی پنجوانی. اور ایک پورا قرآن یاسین 41 مرتبہ، سورہ ملک 41 مرتبہ، سورہ رحمان 11 مرتبہ، آیت الکرسی 41 مرتبہ، زیارت عاشورہ 41 مرتبہ، 2 تسبیح انا انذرنا، دعائے کندہ 11 مرتبہ، حدیث کے ساتھ 2 مرتبہ، دعائے معراج 1 مرتبہ، دعائے فرج 1 مرتبہ، آل یاسین 1 مرتبہ، زیارت امین اللہ 1 مرتبہ، دعائے کمیل 1 مرتبہ، دعائے نور 1 مرتبہ، عالیۃ المضامین 1 مرتبہ، 5 تسبیح عید کا ثواب نجمہ بانو بنت برکت علی روجانی کی روح کو ایصال فرمائے اور کل مومن و مومنات کی روح کو ایصال فرمائے. صلوات پڑھی محمد وعلی محمد. بہرحال ایصال ثواب کے سلسلے میں مجلس منعقد ہوئی ہے جس میں پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں صاف اعلان کر رہا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. جب گروہ انسان کو قبر سے گروہ در گروہ اٹھایا جائے گا تو اس کے سامنے اس کے اعمال پیش کر دیے جائیں گے. اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے. بہرحال ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کون سا ایسا عمل انجام دیں کہ جو ہمارے عمل پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو. کیونکہ انسان اس کائنات میں جو آیا ہے، آپ دیکھیے فطرت پر سزا ہے، شریعت میں سزا نہیں ہے. شریعت کے لحاظ سے اگر انسان دیکھے تو خطا پروردگار معاف کر سکتا ہے جب استغفار پڑھ لے، مگر فطرت میں ہو کے رہے گا. فطرت جو اس نے کیا، اگر اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے تو فطرت کا تقاضا ہے کہ تمہاری انشاءاللہ تمہاری بھی اولاد تمہیں گالی دے گی. یعنی یہ فطرت ہے. اور شریعت میں معاف کیا جائے، اللہ معاف کر سکتا ہے. تو انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے. مگر آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے اور تمام تاریخیں ہمارے سامنے موجود ہے. والدین کے سلسلے میں مجھے مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے، اس کے بعد ربط مصائب.
حقوق والدین کے ساتھ ساتھ آپ اگر قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، جہاں قرآن نے کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آؤ، جب تم صغیر تھے وہ تمہارے اوپر رحم کر رہے تھے، اور جب یہ بوڑھے ہو گئے تو تمہارا بھی فرض ہے کہ ان کے اوپر رحم کرو۔ مگر عزیزو، ہمیں رحم کیسے کرنا اپنے والدین کے ساتھ؟ کیا احسان ادا کر رہے ہیں اپنے والدین کا؟ ہم احسان نہیں ادا کر سکتا۔ مگر قرآن اگر انسان اٹھا کے دیکھے تو قرآن نے ایک پوری آیت موجود ہے جس میں قرآن نے اللہ نے سب سے بعد میں اپنا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے کہا کہ ذوی القربہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو، یتیموں کو مدد کرو، مساکینوں کی مدد کرو، اور اس کے بعد ایک ایک جملے پر تشریح ہو سکتی، مجھے زیادہ تشریح نہیں کرنے آپ کے سامنے، بس مختصر سے بیان ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، مساکینوں کی مدد کرو، اور اس کے بعد قرآن بڑھ کر آواز دے رہا ہے کہ سب سے بعد میں اللہ نے اپنا تذکرہ کیا۔ پہلے غریبوں کا تذکرہ کیا، رشتہ داروں کا تذکرہ کیا، یتیموں کا تذکرہ کیا، مساکینوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پھر قرآن بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں ذرا قول احسن طریقے سے گفتگو کیا کرو، لوگوں سے نرم لہجے میں گفتگو کیا کرو۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ آیت اگر آپ اٹھا کے دیکھیے، یہی آیت پوری جہاں تذکرہ ہو رہا، تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا۔ یہ سب کہنے کے بعد پروردگار عالم نے کیا کہا؟ میری عبادت کرو، میرا تذکرہ کرو، میرا سجدہ کرو۔ تو عزیزو، اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں اپنے نگاہوں میں، تو اگر ہم اپنے ذوی القربہ رشتہ داروں کی مدد کر رہے ہیں، یتیموں کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں، لوگوں سے رحم لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ نہیں، جن کا مال لے لیا اس کے مال کو واپس کیا کہ نہیں کیا، تو عزیزو یہ تمام چیزیں اگر انسان بغور مطالعہ کر کے دیکھے، ہمیں قرآن بتانا چاہتا ہے۔ اور نماز جو عبادت ہے، جو سب سے بڑی افضل عبادت ہے، جو اللہ کا سجدہ ہمیں کرنا ہے، اس پروردگار کا سجدہ کرنے سے پہلے قرآن نے کیا پڑھ کے کہا؟ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو ہر برائی سے روکتی ہے۔ تو عزیزو، اگر ہم نے یتیم کا حق نہیں دیا تو سمجھ لیجئے ہماری عبادت ریاضت ہے، ایکسرسائز ہے، عبادت نہیں کہی جائے گی، کیونکہ عبادت جب انسان کو برائی سے روک رہی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے رشتہ دار کا بھی حق مار لیا، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یتیم کو بھی ستایا، آپ نے نماز پڑھنے کے بعد مساکینوں کا بھی حق نہیں دیا، آپ نماز پڑھنے کے بعد قول کریمہ سے آپ انسان سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ اس پروردگار کے سامنے ریاضت کر رہے ہیں۔ اگر نماز پڑھتے، اگر عبادت ہدف ہے، مقصد ہے عبادت کا، اگر نماز آپ کو برائی سے روک رہی ہے تو یاد رکھنا چاہیے پھر آپ یہ تمام کاموں کو انجام نہیں دے سکتے، نہ کسی کو ستا سکتے ہیں۔ نماز پڑھی، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو ستا بھی رہے ہیں، لوگوں کو پریشان بھی کر رہے ہیں، مومن کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، پھر وہ نماز نہیں ہے بلکہ ریاضت ہے۔ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مگر اس معبود کی بارگاہ میں وہ نماز قبول ہوئی اسی وقت ہوگی کہ جب یہ کام آپ انجام نہ دیں، کسی کو ستائے نہیں، کسی کو برائی سے، کسی کو اصل مقبول، کسی کو برائی کا انسان کر رہا ہے تو اس سے انسان رکے۔ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید نے اور بھی بڑھ کر بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیسے خدمت انجام دینا چاہیے اپنے والدین کے ساتھ، کیونکہ قرآن بڑھ کر کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ جب تمہارے دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں یعنی سخت لہجے میں اف تک نہ کہو۔ تو عزیزو، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کس زمانے میں اپنے ماں باپ کو اف نہ کہا جائے؟ کہ اب قرآن نے نہیں دیا بلکہ علماء نے بیان کیا کہ جب اسی حالت ہو جائے، جب تمہارے ماں باپ ضعیف ہو جائیں، ایک دم بوڑھے ہو جائیں، تو یاد رکھنا اگر کسی کو مارا جائے تو اف کہتا ہے، تکلیف پہنچتی تو انسان آواز نکالتا ہے۔ تو قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو اگر وہ ضعیف ہونے کے بعد اگر وہ تمہیں ستائیں، کیونکہ ضعیف ہو چکے ہیں، اب وہ تمہیں ستائیں گے، تمہیں پہلے ہی آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ ماں باپ جب ضعیف ہو جائیں گے تو تمہیں ستائیں گے، تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، تمہیں اذیت پہنچائیں گے۔ اسی کو قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ ضعیف ہونے کے باوجود بھی یہ تمہیں ستائیں گے، کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، کچھ بھی فریاد کر سکتے ہیں، تمہیں برا بھی کہہ سکتے ہیں، خراب اقوال سے بھی تمہیں نواز سکتے ہیں، تب بھی تمہیں اف نہیں کرنا ہے ان کے لیے، کوئی برا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے ان کے لیے، کیونکہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں،
یہ تمہارے ساتھ انہوں نے احسان کیا۔ اور اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ اکڑ کے تمہارے پاس آئیں تو تم اپنے جناحین اپنے کو ایسا کر لو جیسے خوف زدہ ہو، ان کو ذرا نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھنا، کریم لہجے میں گفتگو بھی کرنا۔ مگر آج یہ انسان کر رہا ہے۔ قرآن تو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے، قرآن صرف شادی بیاہ میں دینے کا رسم بنا لیا گیا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں قرآن، نہج البلاغہ اور دعائے صحیفے کا عملہ کو اگر اپنی زندگی میں اتار لے تو پھر اس سے بڑی اب عبادت نہیں ہے۔ قرآن ہمیں سمجھائے گا، نہج البلاغہ ہمیں آگاہ کرے گا، مگر انسان یہ سب چیزیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ انسان یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ قرآن ہمیں ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، ہماری نجات کے لیے قرآن ہے۔ مگر قرآن کسے نجات دے گا، قرآن کسے ہدایت دے گا؟ اسی کو ہدایت قرآن دے گا کہ جو مومن ہوں گے اور متقی ہوں گے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزو، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیسا احسان کرنا چاہیے، اور اس وقت زیادہ احسان کرنا چاہیے جب وہ ضعیف ہو جائیں، جیسے پھوسٹ کہا جائے، اب وہ کچھ نہیں، بس کھڑے ہو رہے ڈنڈا لے کے تو تمہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم پلٹ کے کہو ابا بیوی کے سامنے آپ ہمیں ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ لفظ قول اف، یعنی عربی لفظ میں سب سے آسان کہا جائے اف، یعنی تکلیف کا سب سے نیچا درجہ، جسے عربی میں کہا گیا اف تک نہ کہنا۔ تو عزیزو، آج ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ جو ہمیں اس دنیا میں لائے ہیں، اس کائنات پہ پہنچانے والا کون ہے؟ یہ ماں باپ ہیں۔ جب دو نطفے آپس میں ملے تو تمہاری پیدائش ہوئی اس دنیا میں، تو ہمارا احسان ہے۔ اللہ نے ماں باپ کے ساتھ کوئی احسان نہیں ادا کر سکتا ماں باپ کا۔ یہ وجود تمہارا ان کے احسان نہیں، اگر تم لاکھ کچھ بھی کر دو مگر تم ان کا احسان کبھی نہیں ادا کر سکتے۔ تو بس عزیزو، اپنی مختصر سی گفتگو میں یہی کہ ہر بیٹے کا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، اگر ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، تب بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، نہ موجود ہوں تو ان کے لیے اچھا کام تو انجام دے، ایصال ثواب تو کرے، ان کے لیے نیکیوں کا کام تو انجام دے۔ یہ سب چیزیں وہ بس ایک واقعہ، اس کے بعد ربط مصاحب۔ عزیزو، ہمیں غور و فکر کرنا، کائنات میں سب عذاب کسے کہتے ہیں؟ آج دنیا نہیں سمجھ رہی ہے پروردگار مختصر سے اعمال جو انسان نے کیسے کہا، تھوڑا ذرہ سا بھی اگر تم برائی کر کے آؤ گے تو اس کا عذاب دیں گے تمہیں۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی تحریر فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ دو بھائی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اور جب زیارت کے لیے نکلے دیکھے دونوں نیک کام کے لیے جا رہے ہیں، اور دونوں جب نکلے تو ایک بھائی کو موت آ گئی۔ جب ایک بھائی مر گیا تو اسے دفن کر دیا گیا۔ یہ خوش قسمت ہے کہ روحیں آ کے بعض لوگوں کو آگاہ کرتی ہیں، نہیں تو نہ جانے قبر میں کیا ہو رہا، کیا تکلیفیں پہنچ رہی، یہ کسی کو نہیں پتہ، کیا اذیتیں دی رہی۔ تو وہ بھی خواب میں اپنے بھائی کے پاس آیا، خواب میں جب بھائی نے دیکھا کہ میرا بھائی تو بڑا آرام سے زندگی گزار رہا، بڑے بڑے باغ میں ہے، عالی شان محل میں ہے، مگر اس نے دیکھا تھوڑی دیری کے بعد میرا بھائی پورا رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ ہر چند منٹ کو کے بعد میرا بھائی تو پوچھا، بھائی اللہ نے آپ کو یہ سب عطا کیا، تھوڑی تھوڑی دیری کے بعد آپ رنجیدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کہا تمہیں نہیں پتہ، میں اپنے دوست کے یہاں گیا تھا۔ دیکھیے عذاب کسے کہتے ہیں، انسان نہیں سمجھ رہا، انسان پورا پورا ہڑپ جا رہا ہے، انسان پورا پورا کھا جا رہا ہے، قرض لیا تو قرض ادا کرنے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں، ہمیں غور و فکر کر کے سوچنا ہے۔ باپ کا حق مار دیا، ماں کا حق مار دیا، بہن کا حق مار دیا، عزیز و اقارب کا حق مار دیا، یتیموں کا حق مار دیا، بیواؤں کا حق مار دیا، مساکینوں کا حق مار دیا۔ اس نے کام کیا انجام دیا تھا؟ ایک مختصر سا کام، دوست یہاں گیا اور جب پہنچا وہاں تو دیکھا کہ میز پر ایک بہت حسین خوبصورت چاقو رکھا ہوا تھا۔ کیا حیثیت چاقو کی، کیا قیمت چاقو کی؟ اس نے دیکھا کہ بہت بہترین چاقو خوبصورت ہے، اس نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیا اور رکھ کے گھر چلا آیا۔ اب یہ جو مرا نا تو کہتا، بھائی ہمیں اللہ نے ہر چیز سے تو نوازا ہے، مگر یہ جو تھوڑے تھوڑی دیری پر اللہ ہم کو عذاب دے رہا ہے، اس چاقو کا بدلہ ہے جو بچھو ہمارے پیر میں ڈنگ مارتا، اس کی اذیت مجھے پہنچ رہی۔ وہ چاقو ہے
جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں، جب چاقو پر پروردگار ایک بچھو لگا سکتا ہے ڈنگ مارنے کا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے کس کا حق مارا ہے۔ اگر نیکیاں کر کے نہیں آئے ہو تو یاد رکھنا ایک بچھو نہیں، اگر جتنا مارا ہوگا اتنا ہی بچھو لپٹیں گے تمہارے۔ اب بھی آگاہ ہو جائے انسانوں، اب بھی راہ راست پر آ جاؤ، اب بھی خدا تمہیں آگاہ کر کے بتا رہا ہے ہمارے درمیان جس کا حق ہے اس کے حق تک پہنچا دو۔ ایسا نہ ہو تو اس بھائی نے کہا یہ کیسے دور ہوگا؟ کہا بھائی فلاں مقام پر چاقو رکھا ہوا ہے، میری بیوی سے جا کے بتا دینا اور بتا کہ وہ چاقو وہاں تک پہنچا دینا۔ اب تاریخ بتاتی کہ جب چاقو اس کے گھر تک پہنچ گیا، دوست کے گھر تک پہنچ گیا، دوست سے استغفار کیا، معافی مانگا کہ میرے بھائی نے یہ حرکت کی، جس دن معاف کر دیا اس دن سے عذاب ختم ہو گیا۔ تو عزیزو آپ غور و فکر کر کے دیکھیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر چاقو لے کے گیا تھا بغیر پوچھے، اس کا عذاب پروردگار عالم دے رہا ہے بچھوؤں کی شکل میں۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچھو جسے ڈنگ مارتا اس کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا جب بچھو مار دے تو انسان تڑپتا ہے، لوٹتا ہے۔ اس جہاں اگر بچھو ڈنگ مار رہا ہے جہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے، نہ ماں کام آنے والی ہے، نہ باپ کام آنے والا ہے، نہ اولاد کام آنے والی ہے، نہ دوست و احباب کام آنے والے ہیں، نہ مال کام آنے والے ہیں۔ اگر کام آئیں گے تو یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اگر اس دن کام آنے والی کوئی چیز ہوگی تو عمل خیر ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ اولاد بھی آپ کو دفن کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر قبر سے واپس چلے جائیں گے، اور یہ کہتے ہوئے دوست بھی ساتھ چھوڑ چکے، دوست عزیز و اقارب نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، باپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اگر بیٹے کو دفن کوئی کام نہیں آنا۔ ان تنہائیوں میں جس منزل میں انسان پہنچ رہا ہے، جو شہر خاموشہ ہے، جہاں اندھیرا ہے، جہاں تنہائی ہے، کوئی مونس و غمخوار نہیں ہوگا تمہارا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ اولاد تمہاری مدد کے لیے پہنچے گی، نہ تمہاری شریک حیات تمہاری مدد کے لیے پہنچے گے، نہ دوست و احباب تمہارے مدد کے لیے پہنچیں گے۔ اگر پہنچیں گے تو سوائے عمل خیر ہے۔ اگر تم اس کائنات میں نیکی کر کے پروردگار کی بارگاہ میں گئے، چاہے تم نے ایک جانور کو پانی بھی پلا دیا ہوگا تو اس کا اجر پروردگار تمہیں وہاں عطا کرے گا۔ اگر ایک جانور کو تم نے دانہ کھلا دیا گندم بھی، پروردگار اس کا اجر وہاں تمہیں عطا کرے گا، کیونکہ ذرہ برابر خیر لے کے آؤ گے تب بھی اس کا اجر دینے والا ہے، ذرہ برابر برائی بھی لے کے آؤ گے تو اس کا پروردگار کیا عذاب ہے۔ تو ہمیں سوچ لینا چاہیے، ہمیں دیکھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اس کائنات سے کہاں جانا ہے، جہاں خدا ہے، اس کے فرشتے ہیں، اور کوئی ہم نوا نہیں ہونے والا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اسی لیے عزیزو آج بھی دنیا کو یاد رکھنا چاہیے، اولادوں کو یاد رکھنا چاہیے پیغمبر اسلام کی حدیث کے مطابق کہ اپنے مر جانے والوں کا اچھے ناموں سے تذکرہ کیا کرو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزو ہم نے کل جناب مسلم کے فرزندوں کو ماتم کیا، اور دھیرے دھیرے ہم کربلا کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں۔ ایام عزا قریب ہے اور حسین کا ہمیں تذکرہ کرنا ہے۔ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، انشاءاللہ ذمہ داریاں بیان کی جائیں گی کہ فرش عزا کی ذمہ داری کیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں خلق کر دیا تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اللہ نے اس لیے تمہیں نہیں خلق کیا کہ صرف تمہیں اپنے کو دیکھنا ہے، بلکہ تمہارے مال میں یتیم، غریب، مسکین، ان سب کا حق ہے تمہارے مال میں۔ ہم نے تو تمہیں دولت مند اس لیے بنایا شاید تم اپنی دولت سے غریبوں کی مدد کرو، مگر جب ہم نے تمہیں دیکھا کہ تم اپنے مال اور دولت سے غریبوں کی مدد نہیں کر رہے ہو، تو جس نے دیا وہ لے بھی سکتا ہے، جس نے عطا کیا وہ کھینچ بھی سکتا ہے۔ تو عزیزو ہمیں غور و فکر کر کے سوچنا چاہیے کہ اس کائنات سے جانا ہے تو کچھ لے کے جائیں۔ مولا علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر بہت طویل ہے مگر زاد راہ بہت کم ہے۔ وہ علی جس کی پوری زندگی، جب سید سجاد سے محمد باقر نے خود ارشاد فرمایا تھا بابا کتنی عبادت کریے گا، تو کہا بیٹا جاؤ ذرا وہ صندوق میں وہ صحیفہ رکھا ہوا اٹھا کے لے کے آؤ۔ جب امام محمد باقر لے کے کہا دیکھو بیٹا یہ تمہارے دادا کی عبادتیں ہیں، کم ہے سید سجاد کی عبادت، امام مولا علی کی عبادت بڑی ہے، مگر عزیزو ان عبادتوں کے بعد بھی
جو علی نے دعائے کمیل میں جملہ ارشاد فرمائے اٹھا کر تو دیکھ لو، آج انسان اگر میں کسی کو ذلیل کہہ دوں تو بھرے مجمع میں مجھے ذلیل کر دے گا کہ آپ کو کون حق دیا ہے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے، مگر کائنات کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، کبھی انسان اپنے گریبان میں تو جھانک کر دیکھے، انسان دوسرے کی طرف انگلی تو اٹھا رہا ہے، میرے استاد کہتے جب انگلی اٹھاتے ہو نا تو 3 انگلی اپنی طرف بھی تو دیکھو، یہ 3 انگلیاں اپنے گریبان کی طرف جھانک کے کہہ رہا ہے پہلے اپنے کو دیکھو۔ قرآن اسی لیے نہیں، جب اللہ نے رسول کو بھی تبلیغ کا حکم دیا تو رسول تو نہیں کہا کہ سب پورے عرب کو جمع کر لو، بلکہ کہا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو تمہارے گھر والے ہیں نا، جو تمہارے رشتہ دار ہیں انہیں بلا کے سمجھاؤ پہلے۔ عزیزو آج دنیا اپنے گھر والوں کو نہیں سمجھا رہا ہے بلکہ دنیا کو سمجھانا چاہتا ہے۔ یہی فارسی کا قول ہے نا، خود را عمل نہ کنید دیگرا را نصیحت کنید، خود تو عمل نہیں کر رہا ہے اور دوسروں کو تعلیم دے رہا عمل کرنے کی۔ عزیزو پہلے خود عمل کر لو، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں سمجھایا اور پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ جب عورت آئی تھی اپنے بچے کو لے کر تو کہا میرا بچہ بہت شہد نوش کرتا ہے، تو پیغمبر کو منع کر دینا چاہیے تھا، بیٹا مت کھاؤ شہد تمہیں نقصان کی، شہد تو ہر مرض کی دوا ہے، منع کرنا چاہیے، کہا 3 دن کے بعد لے کے آنا، 3 دن کے بعد لے کے آیا۔ جو پیغمبر اسلام نے کہا بیٹا اب شہد نہیں کھانا، کہا اتنی بات کے لیے، کہا میں بھی شہد کا شوقین تھا، جب میں نے عمل کر لیا تب حق بنتا ہے کسی کو روکنے کا۔ تو عزیزو آج دنیا خود تو نہیں روک رہا ہے مگر دوسرے کو تعلیم دے رہا ہے کہ اپنے کو روکو، آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ جب اس منزل پر انسان جب اپنی طرف دیکھے، اپنے نفس پر جھانک کر دیکھے تو عزیزو وہی ہوگا کہ جو مدائن الادب کی کتاب پڑھ کر کہتی ہے کہ ایک انسان نے اپنے نفس پر جھانکا اور جھانک کے جب دیکھا تو اس نے دیکھا کہ میری عمر 60 سال کی ہو گئی ہے، اور اس نے حساب لگایا کہ 60 سال کی عمر میں نہ جانے ہم سے کتنے گناہ ہو گئے ہوں گے اس رب کریم کے سامنے، اور یہ سوچتے ہی وہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ تو عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب ایک بزنس مین بس ختم، ایک بزنس مین جب شام کے وقت اپنی دکان بند کرتا ہے، اگر نوکر حساب کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے دن بھر کی پونجی کا ذرا حساب تو کر لو، کس میں فائدہ ہوا، کس میں نقصان ہوا، کس میں گھاٹا ہوا، کس میں لانے کے بعد بیچنے میں فائدہ ہوگا، حساب کر کے کہتا ہے یہ سامانوں میں فائدہ ہے۔ انسانوں جب دن بھر آپ کام کرنے کے بعد، بزنس کرنے کے بعد ایک چھوٹے سے دکان کا آپ حساب و کتاب رکھ رہے ہیں، کس میں فائدہ ہوا، کس میں نقصان ہوا، تو اس زندگی کے بارے میں کیوں نہیں انسان سوچتا ہے کہ جب بستر استراحت پر سوتا ہے تو سوچے، دن بھر کی گفتگو کو دیکھے کہ آج ہم نے کس سے اچھا کلام کیا، کس سے بد کلامی کی ہے، کس کا حق مارا، کس کو تکلیف پہنچایا، کس کو اذیت دی، کس کے ساتھ ہم نے کون سا کام انجام دیا، یہ کوئی نہیں سوچتا ہے۔ بستر استراحت پر کھا کر آغوش نیند میں چلا جاتا ہے۔ مگر عزیزو اگر سوچے تو علی کے اس مطابق سوچے کہ جو رات کے سناٹے میں بھی انسان کو آگاہ کر کے بتا رہا ہے اپنے عمل کی طرف دیکھو، اپنے کردار کی طرف دیکھو۔ اور دعائے کمیل میں مولا نے کہا میں ذلیل ہوں، میں حقیر ہوں، میں مسکین ہوں۔ تو عزیزو جو علی اپنے کو حقیر کہہ رہا ہے، مسکین کہہ رہا ہے، ذلیل کہہ رہا ہے، کیا سوچ سکتا ہے کوئی انسان جو خاکی انسان ہے، یہ نوری ہے مگر انسان کو آگاہ کر کے بتانا چاہتے ہیں اس دنیا میں خدا کے سوائے نہ کوئی امیر نہ کبیر نہ کبیر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو یہی قول میں نے جب دیکھا کربلا کے میدان میں بھی، عجیب فقرہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، اللہ اکبر۔ میر انیس نے نقل کیا عجیب منظر کی کہ اصغر کی ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر، اللہ اکبر۔ کچھ نہ تھا حسین کے پاس، سب اللہ کی راہ میں لٹا چکے تھے حسین، کچھ نہ بچا اس وقت بھی حسین پروردگار کی بارگاہ میں ایک فقرہ کہتے ہیں آپ پروردگار میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، اللہ اکبر۔ کربلا کے میدان میں حسین نے اتنی بڑی قربانی تھی۔ عزیزو آج اصال ثواب کی مجلس سے نہ جانے کس کا تذکرہ عطا کروں، دل چاہتا کہ آج اس علیہ مقام کا تذکرہ کروں جسے زینب کے نام سے یاد کیا جاتا۔ یہ وہ شہزادی ہے جس نے کربلا کے میدان میں بعد شہادت حسین جب خیام جلا دیے گئے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہیں، اللہ اکبر، سید سجاد کے پاس آئیں، بیٹا سید سجاد سارے خیمے جل چکے ہیں سوائے تیرے خیمے کے، اے بیٹا
کیا جلتے ہوئے خیمے میں جان دے دیں؟ سید سجاد نے کہا نہیں پھوپھی اماں، جان کا بچانا ضروری ہے۔ سب بیویاں عرض کربلا بیویاں خیمے سے باہر تشریف لائیں۔ اللہ اکبر، سید سجاد ہے، وہ سید سجاد جو بستر استراحت پر تو نہیں تھا مگر غشی کی حالت میں تھا۔ معلوم ہے کیا ظلم ہوا سید سجاد کے ساتھ؟ سید سجاد جس بستر پہ لیٹے ہوئے تھے ظالموں نے بستر بھی کھینچ لیا۔ اللہ اکبر، وہ ظلم ہوئے کربلا کے میدان میں جلتے ہوئے خیمے سے زینب سید سجاد کو لے کر باہر آتی ہیں۔ خیمے لٹ چکے ہیں، شام غریبہ آ چکی ہے۔ عزیزو، تاریخ کہتی شام غریبہ وہ غریبوں کا شام ہے، یتیموں کی شام ہے، بیواؤں کی شام ہے، رانڈوں کی شام ہے۔ کون پرسان حال ہے عزیزو اس شام غریبہ میں؟ تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب طلایہ پھر رہی ہیں۔ اللہ اللہ، اسی اسنا بس اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اسی اسنا میں جناب زینب ایک سوار کو آتا ہوا دیکھا۔ جب سوار کو آتا ہوا دیکھا نا، کہا اے سوار دن میں آ جانا، سارے مال و اسباب لوٹ چکے ہیں، چادریں لوٹ چکی ہیں، سکینہ کے گوشوارے لوٹے جا چکے ہیں، اب کچھ بچا نہیں ہے۔ مگر سوار آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کہا تجھے نہیں معلوم میں عباس کی بہن بار بار تم سے کہہ رہی ہوں، تو آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ کر حسین کی بہن نے ایک مرتبہ لجام فرش پر ہاتھ ڈال دیا، تو یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے کوئی وارث نہیں ہے؟ مجھ میں اتنی ہمت و جرات، میں عباس کی بہن ہوں۔ اللہ یہ جملہ کہنا تھا کہ سوار نے نقاب کو ہٹا دیا، کہا بیٹی زینب تم نے اپنے بابا کو نہیں پہچانا۔ اللہ اللہ، جب کوئی دکھ یا کوئی برے وقت میں یا پریشانی کے عالم میں، عالم غربت میں جب کوئی اپنا وارث آ جاتا ہے نا، تو انسان اپنے اوپر جتنے ظلم ہوئے ہیں وہ بیان کرنے لگتا ہے۔ اللہ اللہ، زینب نے جب اپنے بابا کو دیکھا نا تو تڑپ گئی، ایک جملہ کہا بابا جب بھائی کے گلے پر خود خنجر چل رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ اے بابا خیمے لوٹے جا رہے تھے، آپ کہاں تھے؟ اے بابا ہمیں تماچے مارے جا رہے تھے، آپ کہاں تھے؟ اے بابا سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھین لی گئے بابا۔ اے بابا سکینہ کے گوشوارے چھیننے سے سکینہ کا خون بہ رہا ہے۔ اے بابا سنیے گا، میں جب خولی آگے بڑھانا بابا، جب کچھ خولی نے دیکھا کچھ نہیں موجود ہے، خیمے میں کوئی لوٹنے کا سامان نہیں ہے، تو میری صرف چادر بچی ہوئی تھی بابا، کیونکہ میرے پاس کسی کی ہمت و جرات نہیں تھی، کیونکہ میں عباس کی بہن تھی۔ میں نے دیکھا خولی آگے بڑھا، میری چادر کو پکڑ کے چھیننا چاہا۔ عباس کی بہن تھی نا، علی کی لاڈلی تھی نا، جب چادر کو تھام لی علی کی لاڈلی نے تو خولی چادر نہ چھڑا سکا۔ اے بابا خولی نے وہ ظلم میرے ساتھ کیا، ایک پتھر اٹھایا بابا، میرے سر پر کھینچ کے مارا۔ اے بابا میرا سر پھٹا، خون کا لہو بہا۔ اے بابا ہماری چادر چھوٹ گئی، خولی ہماری بھی چادریں لوٹ کے لے گیا۔ اے بیٹی زینب تم آرام کرو، تمہارا بابا رات کو ترایا پھرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضاء تسلیما لامر۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دست و دعا ہمارے اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ میرے معبود جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ میرے معبود اس بلا اور مصیبت سے تمام سیان حیدر کرار کو محفوظ فرما۔ ہمارے گناہ کبیران گناہ صغیران کو بخش دے۔ اے میرے معبود تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے آیت اللہ سستانی رہبر معظم کو پروردگار طول عمر عطا فرما۔ اس مجلس کا ثواب تمام مرحوم و مرحومات کے درجات میں اضافہ فرما۔ جتنے حضرات موجود ہیں ان کے بھی مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما۔ اے میرے معبود تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے محسن بھائی گوانی مریض ہیں پروردگار، فتوفیل شاہردہ معصومین پروردگار انہیں صحت و سلامتی اور شفا عطا فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دست و دعا ہیں ہمارے زیارت مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو روزی سے لگے ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے میرے معبود تیری بارگاہ میں دست و دعا حجت خدا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ تقبل منی انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے التماس سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حسین علی ابن بچن چھگن بھائی رجانی، مرحوم حاجی محمد علی ابن یوسف علی مولوی، مرحوم حاجی رمضان علی ابن بچو بھائی، مرحومہ گل بانو بہن بنت برکت علی داؤدانی، مرحومہ نجمہ بانو بنت برکت علی روجانی، مرحوم معصومہ بانو بنت غلام حسین جمانی، مرحوم یوسف علی ابن ہاشم بھائی مولوی اور مرحوم
امیر بانو بنت طاہر محمد بھائی اور مرحوم داؤد علی ابن رمضان علی پنجوانی اور کل مرحوم مومن و مومنات کی روح کو ایثار۔